اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تیرا حال، تیرے جیسا شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بنا ہوا، آؤ بیٹھو میرے پاس. آیا میرے پاس بیٹھا، اس نے مجھے کھجوریں دیں، زمزم دی، جانماز دی، اور پورے 5 منٹ میں کہتا ہے میرے 5 منٹ پورے ہوئے، اب میں چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں، اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار، اسکول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اسکول چھوڑو، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کنہوں نے تمہارا حال کیا؟ یہ مجھ سے کہنے لگا مل لو ان سے. میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے، میں نے ان سے ملنا ہے. آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں پھنس جائے. ہاں تو مجھ سے کہتا ہے کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے، میرے ساتھ اجتماع پر چلو. میں نے کہا میں چلوں گا. تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا، صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا. آپ یقین کرو 5 منٹ کے لیے آیا تھا، 3.5 گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس. میں اس سے باتیں سنتا رہا، جنید غنی کیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا. آخر میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا. خیر جی میں تیار ہو گیا. میں نے اپنی نئی صاف ستھری جینز نکالی، اپنی میں نے ٹی شرٹ نکالی، لمبے لمبے میرے بال تھے. ہاں میں تیار ہو گیا جس طرح میرا خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا. میں ہو گیا تیار. اب جب میں وہاں پہنچا، اترا، میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار قمیض میں، ہر آدمی کے سر پہ ٹوپی. تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن، یہ مجھے کوئی مار تو نہیں دے گا ادھر ہے؟ کوئی میرا کوئی قتل وتل تو نہیں ہو جائے گا میرا؟ کہتا نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں، ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں. میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر. پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں. تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں، ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کو 2-4 آوازیں آئیں، ابھی یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی. کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو، میں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر گیا، اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سب پہنچ گیا ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا، تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر، اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں. خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا، کہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے، 18-19 سال کا، یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو؟ ہاں بولوں کہ نہیں بولوں، سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ میں دیکھتا رہا اس کو، دیکھتا رہا. لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا، اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، آپ نے حج کر لیا. مطلب یہاں پر اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی کیا؟ میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں، اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر. تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا، وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا گیا اس کے پیچھے، اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصے ہوا وہ اس پہ. میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا، میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے. تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے، وہ مجھے آج تک یاد ہے. جنید غنی نے جو جملہ بولا، اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہم تو ترغیب دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے. اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ، بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو، میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے. پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا، ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان شان رمضان کر رہا تھا نا، یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں، تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے. میں ملا ان سے، بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور ڈاکٹر بلند اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے.
تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ میرا نام ہے, بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں باتیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں, تو میں چپ کر گیا. اچھا کوئی بات نہیں, آواز آ رہی ہے نا میری؟ ٹھیک ہے, اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. جی جی. تو میرے سے پوچھنے لگے جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں. اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا ابھی تک تو جی 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 اچھا 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 ہو رہی ہے اس کی بڑی. اچھا اچھا چلو آپس میں بات نہیں, آپس میں بات نہیں, میرے سے سن لو, آپس میں بات نہ کریں. تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں, میں نے کہا اب تک مارنی پڑی تو اب پڑے گی. اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں, تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتے ہیں آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے, اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا. تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واہ 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 واہ, اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال, جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے پھٹ کہہ دیا, اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے, مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں, ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو, مسلمان ایک عجیب امت ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہتے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ پھرتا رہا, اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو, لیکن یہ بسترے کیا ہیں, یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں, کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں, اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار نور اللہ نور, تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. جی اب ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگا تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی, اٹھا دیا اس نے بیچ میں.